سارے اکابرین جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے یہاں پہ بیٹھے ہیں، وکلاء، صحافی حضرات، سول سوسائٹی کے لوگ، سیاسی کارکن، خواتین و حضرات، میں بڑے عرصے بعد ایک اجتماع کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے، کیونکہ پچھلے ایک سال سے کسی ایسی کیفیت میں تھا جس میں کہ اس نعمت سے محروم تھا۔ جس طرح کا موضوع ہے اور جس طرح کی تحریک ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک کی سیاسی تاریخ میں اس سے افضل اور اس سے نوبل کوئی کاز ہو سکتی ہے، جس میں کہ آپ اپنے ملک کے جو ایک سوشل کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں یا آئین کہتے ہیں، اس سے اس کی بالادستی کے لیے اور اس کی ساکھ کے لیے آپ ایک تحریک شروع کرتے ہیں۔ اور یہ تحریک ایک ایسی تحریک ہے کیونکہ ہم نے دیکھا اس ملک میں بدقسمتی سے، اور ہمارے تو بڑوں کی زندگیاں گزر گئیں اسی جدوجہد میں کہ اس ملک میں آئین کا، قانون کی بالادستی ہو۔ ہمارے لیڈر عمران خان، انہوں نے ہمیشہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو، لیڈرشپ کو ہمیشہ یہ درس دیا ہے کہ اگر اس ملک کا کوئی مستقبل ہے تو وہ قانون اور آئین کی بالادستی سے ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک قانون ایک خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، دوسرا قانون عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح آئین بھی استعمال ہوتا رہا ہے ایک خاص فائدہ حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ کسی ادارے کا ہو، چاہے وہ کسی ایک طبقے کا ہو، اور نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک لولا لنگڑا ہچکولے کھاتا ہوا چل رہا ہے، لیکن کیفیت اب اس تک پہنچ چکی ہے کہ مزید ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس آئین کی بے وقتی کا، اس آئین کی جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت جو ملک میں ایک خوف و تذبذب کی فضا ہے، ملک میں ایک سیاسی بے یقینی ہے، ملک میں ایک ایسا ماحول ہے جس میں کہ آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ایک ایسی گھٹن ہے جو اس ملک کے عوام کو، خاص طور پہ ان کو بالکل ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کیفیت کا، یہ جو اس وقت کی جو حالات ہیں، اس کو اگر ہم جوڑنا چاہیں، جوڑ تو ہم جب یہ ملک ٹوٹا تھا 1971 یا جو پہلے انتخابات ہوئے تھے اس سے لے کے چلیں تو یہ تو بہت لمبی تاریخ ہو جائے گی، اور جس کا کہ ظاہر ہے مختلف ہمارے مقررین نے اس کا ذکر بھی کیا۔ وہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، جو کہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، جو کہ ایک آئینی فیصلہ تھا، جو کہ ایک قانونی فیصلہ تھا، کہ ہم نے اپنی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اپنی اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ بالکل جمہوری طریقہ تھا جس کو کہ کسی طرح سے بھی اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی، اس کے میرٹس ڈی میرٹس سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی وہ ہمیں توڑنی چاہیے تھی یا نہیں توڑنی چاہیے تھی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن جو اصل بات تھی کہ آیا وہ بات آئینی تھی، وہ جو اقدام تھا وہ آئینی اور قانونی تھا، وہ سیاسی تھا، تو بالکل تھا۔ اس لیے کہ آپ کے قانون میں یہ پروویژن دی گئی ہے، آرٹیکل 219 سے لے کر 226 تک الیکشنز کو، اور اس کو کہ کیسے ہونے ہیں، کس طرح ہونے ہیں، کب ہونے ہیں، کس نے کرانے ہیں، اس کی تحت ہم نے اپنی دونوں اسمبلیاں ہم نے توڑی، اور
غالباً 224 آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن میں انتخابات ہونے تھے. یہ ایک آئینی طریقہ تھا اور اسی شکوں کے تحت ہم نے اپنی یہ حکومتیں توڑیں. ہر جگہ ہوتا ہے، بیرونی ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے اور انتخابات کی طرف جانا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے. لیکن ہوا کیا؟ وہ لوگ جو الیکشن نہ جیت سکتے تھے انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا میعاد کو بھی بڑھایا. وہ ایک میجر وائلیشن. اس کے بعد جب فیڈرل گورنمنٹ اور تمام جو اس کے ساتھ جو ظلم ہوا جو ورکروں پہ اور جو لیڈرشپ پہ اور جس طرح کا ماحول بنا تو اس سے کون باخبر نہیں. اس کے بعد جب فیڈرل حکومت نے اپنی ٹرم پوری کی 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے ایز پر کانسٹیٹیوشن، نہیں ہوئے. ایک غیر قانونی سیٹ اپ، غیر آئینی سیٹ اپ، اس کو طول دیا گیا. نتیجتاً جو ہماری ملک کی جو اکانومی تھی، جو ملک میں ایک اس کی اسٹیبلٹی کی ایک جھلک موجود تھی، وہ سب تہس نہس ہو گئی. آپ نے دیکھا لوگوں پہ مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، لوگوں کو 2 وقت کا کھانا میسر نہ آیا اور نہ بھی آ رہا ہے. اور جو ہم ابھی سن رہے ہیں یہ تو پہلے ایک ہے، جو گندم کا جو اسکینڈل ہم سن رہے ہیں یہ تو ایک پہلا وہ ہے. اور پھر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم اور ایک PMLN کے ایک لیجسلیٹر کی جو گفتگو ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر تو اس ملک نے ایک مہذب طریقے سے اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس ملک نے چلنا ہے تو پھر اس ملک کا مستقبل ہے. ہماری تاریخ تو نہیں اس بات کی گواہی دیتی کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی رہی ہو. لیکن اب ہم ایسے حالات میں ایسے نہج پہ پہنچ گئے ہیں جس طرح کے میرے ذہن میں فراز صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ تو، اور وہ شعر کچھ ایسا ہے کہ میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں. یہ کیفیتیں ان بڑوں کی ہیں جو کہ اس اذیت سے گزرے ہیں. انہوں نے اپنی جد و جہد کی، اس کا کچھ اثر ہوا نہ ہوا یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اب تک تو یہی لگتا ہے کہ نہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے نہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں پہ کو توجہ دی ہے. ہمیں یہ تحریک جو کہ ہمارے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھی کھڑی ہیں کہ ایک قانون آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. ہمارا مینڈیٹ یعنی پاکستانی عوام کا مینڈیٹ جو کہ انہوں نے دیا، جس کو دیا اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے اور ان کو وہ سیٹس دینی چاہیے جو کہ ان سے چھرائی گئی ہیں. اب یہ کوئی نہ تو ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ وہ نہیں رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی، نہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ قانون اور آئین سے باہر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے ایک طرف چلانا ہے، یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے مستقبل کو اگر آپ نے اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو ہمیں
اس جو سلوگن ہے، جو اس تحریک کا جو کاز ہے، اس کو ہم نے عملی طور پہ لانا ہے۔ یہ ایک بڑی جد و جہد ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کنوکشن فرم ہو، اور اس وقت جو سیاسی قیدی جس میں خواتین بھی شامل ہیں، جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان بھی موجود ہیں، 9 مہینے سے جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں، تو ہمیں یہ اس ملک میں نارمل سی سینٹی لانے کے لیے ہمیں ایک پرامن لیکن پوری اس کے ساتھ فرمنس کے ساتھ ہمیں یہ تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کی نیت بھی رکھتے ہیں۔ تو میں ٹائم شاید زیادہ لے لیا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔